السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 816۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ حدیث جو بیان کر رہا ہوں یہ مسند احمد میں ہے اور تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، جلد 5 اور صفحہ نمبر 317 پر ہے۔ کیونکہ یہ بڑی اہم حدیث ہے اس لیے میں نے حوالہ پہلے دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے صحابہ سے، دیکھو ابھی ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک انصاری صحابی آئے، بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں لیے ہوئے، تازہ وضو کر کے آ رہے تھے، داڑھی پر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ دوسرے دن بھی ہم اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ تو دوسرے دن بھی وہی صحابی آئے، تیسرے دن بھی یہی ہوا۔ تو سارے صحابہ کے سامنے چونکہ یہ قصہ ہوا، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے، اور وہی ایک صحابی سامنے سے آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے سارے صحابہ یہ سوچ میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں اس کا کیا عمل ہے۔ تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ان کے گھر چلے گئے اور کہا چچا جان میں آپ کے یہاں 3 دن مہمان بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے دیکھا کہ کوئی خاص نیک کام تو ہے نہیں ان کا، کوئی لمبی تہجد نہیں پڑھتے، آخر میں اٹھ کر 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، کبھی 4 رکعت پڑھ لی، کبھی 6 رکعت پڑھ لی، پوری رات جو ہے لیٹے رہتے ہیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بس یعنی کوئی خاص بڑا عمل نہیں دیکھا کہ جس کی وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ جب 3 راتیں ہو گئیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص روانہ ہونے لگے تو کہا چچا 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ جنتی ہیں، جنتی ہیں، بتائیے تو صحیح کون سا عمل ہے آپ کا؟ وہ صحابی نے کہا یہ تو میرا اور میرے اللہ کے درمیان کا راز ہے، یہ مین پوائنٹ ہے، ذہن میں رکھیو۔ بہت اچھا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص روانہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دور میں نکلا تھا تو انہوں نے مجھے آواز دی اور فرمایا آجا عبداللہ آجا، بتا دوں تجھے، بتا دوں، میرا ایک عمل سنتے جاؤ۔ اور وہ عمل یہ ہے کہ میرے دل میں کبھی بھی کسی مسلمان سے دھوکہ بازی، حسد اور بغض کا ارادہ بھی نہیں ہوا۔ کبھی بھی کسی مسلمان کے بارے میں برا نہیں چاہتا۔ تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے سن کر فرمایا بس اب معلوم ہو گیا کہ اسی آپ کے عمل کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جنتی ہیں، جنتی ہے، جنتی ہے۔ اسی عمل نے آپ کو اس درجے تک پہنچایا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہر ایک کے بس کی نہیں ہے۔ یہ حدیث ابن کثیر میں اور مسند احمد میں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمارے دل کی کھڑکیوں کو کھول دے اور ہمارے دل کے محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، اور ہمارے دلوں کو تو نفاق سے پاک کر، حسد سے پاک کر، ریاکاری سے پاک کر، مسلمانوں کی برائی سے پاک کر، اور اللہ ہر قسم کے رذیلے سے پاک کر۔ ایک میری نصیحت یاد رکھنا، دل کے اندر اگر کسی کے بارے میں حسد ہوتا ہے،
یا برائی ہوتی ہے یا بغض ہوتا ہے تو اللہ اس دل میں داخل نہیں ہوتا. دل صاف ہوتا ہے تو اللہ داخل ہوتا ہے. اے اللہ ہمیں تیری محبت عطا فرما. آمین آمین. اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. یہ ساری تسبیحوں کا تاج ہے. یہ تاج، اسے تاج کہتے ہیں، تاج التسابیح. اے اللہ ہماری اس محنت کو تو قبول فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمارے دل کو تو روشن کر دے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.